جو ملک کے حالات ہیں، جس طریقے سے معاشی بدحالی ہے، جس میں اس حکومت کے آنے کے بعد کوئی 22 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تک پاکستان کی آبادی کا 40%، تقریباً آدھی آبادی خط غربت سے نیچے ہوگی، پاورٹی لائن سے نیچے ہوگی۔ یہ جو صورتحال ہے جس میں کہ جو جی ڈی پی ہے، شرح نمو، وہ 6% سے 2% پہ آ گئی ہے، اور اس کے اور مزید کم ہونے کے امکانات بھی مسترد نہیں کیا جا سکتے۔ تو ایسے ماحول میں ایک سیاسی بحران بھی ہے، اور جو گورننس کا فیلئر ہے، یہ وہ تمام اجزاء ترکیبی ہیں جس کے نتیجے میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ موجود ہے۔ وہ سیاسی عدم استحکام کیسے ختم ہوگا؟ یا تو یہ حکومت الیکشن کرا دے، اس کے آثار نظر نہیں آتے، اور جہاں تک انتخابات کا معاملہ ہے، وہ فیصلہ بظاہر تو لگتا ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں، مقتدر حلقے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے عمران خان سرکار کی عدم مقبولیت کی، اس کی پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جتنی عدم مقبول ان پاپولر عمران سرکار ہے، خاص طور پر جو معاشی بدحالی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اگر کل انتخابات ہوتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ عمران خان اپنی نشست بھی نہ جیت سکیں، کہ جو پہلے جو صورتحال تھی مشرف کے زمانے میں، جس میں ان کے پاس 1 سیٹ تھی، یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی بھگدڑ مچ سکتی ہے ان الیکٹیبلز کے درمیان جو پی ٹی آئی سے نکلیں گے کہ ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں جو اس ملک کے اندر جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جو سب کو معلوم ہے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا ایسی قوتیں سامنے آئیں جن کے پاس ایک بہت ہی واضح فیصلہ کن طاقت آ جائے؟ تو یہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اس پورے تجربہ جو 18 مارچ میں کیا گیا اس کو بالکل الٹا دے گا۔ اس لیے فوری طور پر الیکشن کے امکانات بھی نہیں ہیں، لیکن پچھلے کئی ماہ سے جو خبریں چل رہی تھیں ان ہاؤس چینج کی، اور اس میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس ان ہاؤس چینج کا ایک طرح سے ذریعہ بن جائیں۔ جو خبریں مسلم لیگ نون کے اندر سے آ رہی ہیں، خاص طور پر لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ تمام قوتیں، خاص طور پر نواز شریف صاحب، وہ کسی طور پہ بھی ان ہاؤس چینج کے ذریعے اقتدار میں حصہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں، جتنی تباہی ہوئی ہے، آج اگر حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو اگلے 2-2.5 سال کے اندر جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ساری ذمہ داری ہے وہ ان قوتوں پہ عائد ہوگی جو کہ ان ہاؤس چینج کریں گی۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک جس کو ایک امپیس کی صورتحال ہے، ایک سٹیل میٹ کی صورتحال ہے کہ معاملات جو ہے وہ ایک طرح سے الجھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان ہاؤس چینج کے جو امکانات ہیں وہ بھی بہت زیادہ روشن نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتی ہے تو جو بڑی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ وہ اتنی عارضی ہو کہ وہ دوبارہ الیکشنز تک جائے۔ تو اس لیے جو ملک کے اندر جو تبدیلی کے جو معاملات ہیں وہ الیکشن کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آنی ہے تو شاید وہ خود کوئی نیشنل گورنمنٹ ایسی بنے جس میں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے، وہ تو اور بات ہے۔ لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں
مسلم لیگ نون کے کئی حلقوں کے اندر جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لیٹ دیم کوک ان دیئر اون جوسز، کہ یہ اپنا جو بوجھ ہے وہ اس کے تحت خود ہی گر جائیں تو اور بات ہے، یہ ان کو بیل آؤٹ کرنے جن اس حکومت کو، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک اسٹیل میٹ اس وقت بنی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ بحران موجود ہے۔ مریم نواز خود تو ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، ان کے والد بھی چاہتے ہیں کہ مریم نواز لندن جائیں، اور جو ان کا علاج معالجہ چل رہا ہے اور خاص طور پر جو میڈیکل پروسیجرز ہونے ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے قریب رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف اور مریم کے درمیان ایک باپ بیٹی کا ایک بہت ہی جذباتی تعلق ہے، اور کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں جس میں یہ بات بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی مریم کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بہت فطری ہے کہ اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو وہ ضرور چلی جائیں گی۔ انہوں نے خود بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے۔ لیکن جو بات اس وقت سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سرکار نے یہ بات اور ان کے وزراء نے کھل کے کہی ہے کہ ہم ہر صورت میں مزاحمت کریں گے مریم نواز کے ملک سے باہر جانے میں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی تب بھی پی ٹی آئی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس صورت میں وہ سپریم کورٹ جائیں اور وہاں پر اس کے خلاف اپیل کریں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی تو پھر تو عمران خان ان کو روک نہیں سکیں گے، نہ ان کی سرکار روک سکے گی۔ اب یہ اس ماحول پر مبنی ہے جس ماحول میں عدلیہ فیصلے کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں متضاد قسم کے فیصلے آئے ہیں، اور وہ جو ماحول ہے اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ عمران خان جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے وہ کیونکہ جو احتساب کا عمل جس طریقے سے 18 مہینے میں انہوں نے چلایا ہے اور جس میں پے در پہ ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں، تو وہ ایک طرح سے ان کو یہ علامت کی صورت بن گئی ہے مریم کی کہ اگر وہ ان کو آسانی سے جانے دیں گے تو بقول ان کا جو بیانیہ ہے احتساب کا ان پہ زد پڑے گی، اور ان پہ ویسے بھی جو صبح شام جو تبرے ہوتے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ آپ نے ان کو جانے دیا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ فوری طور پر کوئی اگلے ہفتے وہ چلی جائیں گی، اس کے امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر کل فرض کر لیں کہ کل ہی لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دے، تب بھی کیونکہ یہ معاملہ حکومت خود کہہ چکی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو جب تک سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ نہیں آتا مریم نواز ملک سے باہر نہیں جا سکیں گی۔